وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مگر مسلمان آج کل کا کیا کر رہا ہے؟ ہمارے مدارس مسلمانوں کے لیے، ہمارے مساجد مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی تقریر جو بھی ہم خطاب کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، عید کا خطاب مسلمانوں کے لیے، کانفرنس ہوتی ہے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے. غیر مسلم کے سلسلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں. کیوں نہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کا مقصد وجود بتایا ہے کہ مسلمانوں کو خصوصی طور سے کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے تم بہترین امت ہو. خطاب مسلمانوں سے ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تم کو وجود میں لایا گیا ہے انسانوں کے لیے. تو ایک مسلمان کو صرف اپنی ذات کی فکر نہیں ہوگی کہ میں اچھا بن جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں. ایک مسلمان کو صرف مسلمانوں کی فکر نہیں ہوگی کہ مسلمان اچھے بن جائیں، مسلمان جنتی بن جائیں. اس کو فکر ہوگی سارے انسانوں کی. اخرجت للناس، تم کو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لایا گیا ہے، تو اس کو فکر ہوگی سارے انسانوں کی کہ سارے انسان اچھے بن جائیں، سارے انسان جنتی بن جائیں. سارے انسان کیسے اچھا بنیں گے؟ ترکیب بتائیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے. جب اچھی باتیں معاشرے میں پھیلیں گی، لوگ اچھائی کو اپنائیں گے، برائی سے دور ہوں گے، جنتی بن جائیں گے. تو تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے. اچھی باتیں بہت ساری ہیں،
بھئی نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، بہت ساری باتیں اچھی ہیں. تو ساری اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اگر لوگ آپس میں بیٹھیں مشورے کے لیے کہ آؤ دیکھیں سب سے اچھی بات کیا ہے، کسی کی رائے کچھ ہو، کسی کی رائے کچھ ہو، اختلاف ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اختلاف کو ختم کرتے ہوئے خود ہی متعین کر دیا کہ سب سے اچھی بات کیا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور خود اچھا کام کرے اور کہے میں تو مسلمانوں میں سے ہوں. تو سب سے اچھا کام اللہ کی طرف بلانا ہے. اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلانا. کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بتاؤ. رب کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ رب کا بتایا ہوا راستہ دین اسلام ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے. دین اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دین قبول نہیں. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ کو صرف دین اسلام ہی محبوب اور پسندیدہ ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تم سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کو صرف دین اسلام ہی محبوب اور پسندیدہ ہے. دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے احکام دیے گئے ہیں. تو ان ساری باتوں میں دین اسلام کی سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ دین اسلام کی سب سے بنیادی بات توحید ہے. توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائے. کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ. وہی اللہ تم سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا وہی ایک اللہ ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں. کوئی اور عبادت کے قابل کیوں نہیں؟ جواب ہے خالق کل شیء، کہ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو. عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں. اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ مخلوق ہے، خالق نہیں. کہا اللہ تعالی نے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. تو عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں. یہ کیسی بات ہے؟ عبادت خالق کی بھی کرتے ہو، مخلوق بھی کرتے ہو، دونوں کا درجہ برابر. افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ذات جو نہ پیدا کرے وہ اور وہ ذات جو پیدا کرے وہ دونوں برابر؟ نہیں. وہ ذات جو پیدا کرے وہ اس کا ہمسر کوئی نہیں. تو پھر اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک مت کرو.
اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ تو تمہاری جیسے اللہ کی مخلوق ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، وہ محتاج ہے، اللہ بے نیاز ہے. عبادت اس کی کرو جو بے نیاز ہے، جو دینے والا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسانو تم سب محتاج ہو اللہ کے، اللہ بے نیاز ہے. عبادت اس کی کرو کہ وہ دے تو کوئی چھین نہ سکے، وہ نہ دے تو کوئی دے نہ سکے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، وہ اگر نعمت سے نوازنا چاہے تو اللہ کی نعمت کو کوئی روک نہیں سکتا. عبادت اس کی کرو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اسی کو کہتے ہیں توحید کی دعوت. اسی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو بھیجا. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو بتائیں اللہ کی ہی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو. اور یہی بنیادی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا. کہا اللہ تعالیٰ نے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو. آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، یعنی میں توحید پر قائم ہو جاؤں. تو کیا میں توحید پر قائم ہو گیا تو میری نجات، میرا کام پورا؟ نہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ الیہ ادعو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں. کیوں لوگوں کو بلاؤں؟ وہ الیہ مآب، اس لیے کہ لوٹ کر ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. وہ پوچھے گا کہ ہم نے جو کام تمہارے حوالے کیا تھا وہ کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے مجھ کو تو یہ کرنا ہی ہے. اور یہی کام اس امت محمدیہ کے حوالے کیا گیا ہے، امت مسلمہ کے حوالے کیا گیا ہے. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میرا کام ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں علی بصیرۃ، پورے علم و یقین کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں اور ہر وہ شخص کرے جو میرا متبع ہے، جو میرا فالوور ہے. رسول کا متبع اور فالوور کون؟ سارے مسلمان. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، مگر مجھ سے اتباع نہیں ہو سکے گی، مجھ سے اطاعت نہیں ہو سکے گی، تو اس کا ایمان برباد، عمل برباد. کیا دلیل؟ کہ وہ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، بس اتباع کا انکار کرنے سے سب برباد. ہاں سب برباد. کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو برباد مت کرو. اگر تم نے اللہ کی اطاعت سے انکار کیا تمہارا ایمان برباد، تمہارا عمل برباد. اگر تو نے رسول کی اطاعت سے انکار کیا تمہارا ایمان برباد، تمہارا عمل برباد. کہ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی وہ اللہ کا نافرمان. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور جو اس کی رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا ہمیشہ کے لیے. تو رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان.
دین کی دعوت کا کام کس کا؟ سارے مسلمان کا، علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین، وہ رسول کی امت ہے، ان پر فرض بنتا ہے کہ وہ دین کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، کہ توحید دین اسلام کا سب سے بنیادی رکن ہے۔ توحید کو دین قیم کہا گیا ہے۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بس اللہ کی ہی عبادت کرو، یہی سچا دین ہے اور یہی پکا دین ہے، صحیح دین یہی ہے، ذالک الدین القیم، تو یہی دین اسلام کی روح ہے۔ تو توحید کی دعوت دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ توحید کی دعوت کس کو دی جائے گی؟ مسلم کو یا غیر مسلم کو؟ غیر مسلم کو۔ مسلم کو کیوں نہیں؟ مسلم کو اس لیے نہیں کہ توحید کے بغیر کوئی مسلمان بن ہی نہیں سکتا ہے۔ توحید اور شرک ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، تو توحید کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو مسلمان پہلے ہی سے ہے، جو توحید پر پہلے ہی سے ہے، اس کو توحید کی دعوت کیا دی جائے گی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ توحید کی دعوت مسلمان کو نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو دیکھیے توحید کی دعوت مسلمانوں کو دی جا رہی ہے۔ تو کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پھر سے مسلمان بنو؟ یا اس طرح کی آیتوں کا مطلب وہی ہے جس کو دوسری آیت میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، چوری بھی کرتے ہو، کہتے ہو میں مسلمان ہوں، زنا بھی کرتے ہو، کہتے ہو میں مسلمان ہوں، درکاہ کا چکر بھی لگاتے ہو، تو اسلام لائے ہو تو اچھی طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو گویا کہ اہل ایمان کو ایمان کی دعوت کا مطلب وہی ہے جو ایک اور آیت میں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر جم جاتے ہیں، توحید ہی پر وہ قائم رہتے ہیں، شرک سے دور بھاگتے ہیں، اللہ کا کہا مانتے ہیں، دوسروں سے دور بھاگتے ہیں، تو یہ اللہ کی بات ان پر غالب ہوتی ہے، یہی مسلمان۔ تو اس کی دعوت کس پر فرض ہے؟ سارے مسلمانوں پر فرض ہے۔ مگر مسلمان آج کل کا کیا کر رہا ہے؟ ہمارے مدارس مسلمانوں کے لیے، ہمارے مساجد مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی تقریر جو بھی ہم خطاب کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، عید کا خطاب مسلمانوں کے لیے، کانفرنس ہوتی ہے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، غیر مسلم کے سلسلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ تو عام طور سے مسلمان یہی سمجھ رہا ہے کہ مسلم قوم الگ ہے، غیر مسلم قوم الگ ہے، ہم نے اگر اپنی قوم کی اصلاح کر لی ہم نے اپنا کام کر دیا، اسلام کی دعوت کا کام کر لیا۔ حالانکہ یہ تو سوچ کر دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دعوت کس کے لیے تھی؟ وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی آیت، تو آپ نے کیا کیا؟ کفار کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے ان کو ایک ایک کر کے نام کر کے دیا، یا بنی فہر، یا بنی عبد شمس، یا بنی عبد مناف، سب کو بلایا اور پھر اسلام پیش کیا۔ ہم کو تو کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، خطاب کس سے؟ امت مسلمہ سے۔ کہا جا رہا ہے مسلمانوں ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو، کس پر؟ علی الناس، انسانوں پر گواہی دو، صرف مسلمانوں پر نہیں، علی الناس، انسانوں پر گواہی دو۔ تو مسلمانوں کو گواہی دینی ہے کس انسان پر؟ ظاہر سی بات ہے غیر مسلم پر تمہیں گواہی دینی ہے۔ کیا گواہی دینی ہے؟ وہی گواہی دینی ہے جس کی گواہی انبیاء دیں گے۔ کس بات کی گواہی انبیاء دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، کہ اللہ میں نے تو ان کو وہی باتیں بتائی جس کا حکم تو نے مجھے دیا،
وہ کیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ لوگو اللہ کی ہی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تم سب کا رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان میں رہا اس بات پر گواہ رہا، اس بات کی گواہی دیتا رہا، لوگوں کو بتاتا رہا کہ لوگوں اللہ ہم سب کا خالق، آؤ اللہ کی عبادت کریں، شرک کو چھوڑو. یہی گواہی مسلمانوں کو بھی دینی ہے. کس پر؟ غیر مسلموں کے سلسلے میں، کہ اللہ نے، میں نے اس کو اسلام کا پیغام پہنچایا، میں نے اس کو اسلام کا پیغام پہنچایا. اگر مسلمان نہیں کرتا ہے تو سب سے بڑا مجرم. اگر مسلمان نہیں کرتا ہے تو سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا ظالم. ارے مسلمان غیر مسلموں کو دعوت نہ دینے کی وجہ سے سب سے بڑا مجرم. ہاں کیا دلیل بھائی؟ دلیل پڑھی آیت. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے حاصل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کو شہادت دینے کے لیے کہا ہے؟ مسلمان کو. کیا شہادت؟ کہ تم توحید کا پیغام سناؤ، گواہی دینی ہے تم کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے ملی ہے. تو کون چھپا رہا ہے؟ مسلمان. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا کیا کہ سارے لوگوں تک اسلام پہنچاؤ. یہ 20-25% میں کام کر کے کہتا ہے میں نے تو اپنا کام کر لیا. 80%، 85% کو چھوڑ کر کے کہتا ہے کہ میں نے کام کر لیا. یہ کیسے کام کر لیا؟ تو کتنا بڑا جرم ہے یہ، اس کی کیسی سزا ہے سنیں گے. سنیے کتمان شہادت کی کتنی بڑی سزا ہے، سنیے. کہا اللہ تعالیٰ نے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس واضح دلیل اور ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا سارے انسانوں کے لیے. واضح دلیل اور ہدایت جس کو ہم نے اتارا سارے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا سارے انسانوں کے لیے، مگر مسلمان کہتا ہے قرآن ہماری کتاب غیر مسلم چھونے نہ پائے. قرآن ہماری کتاب غیر مسلم چھونے نہ پائے. اللہ کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، مگر مسلمان اس کو دیتا ہی نہیں پڑھنے کے لیے. الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا سارے انسانوں کے لیے. مسلمان کہتا ہے محمد ہمارے رسول. دوسرے کے رسول کون؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. آپ اعلان کر دیجئے کہ اے انسانوں میں تم سب کا رسول ہوں. تو مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف سارے انسانوں کے سامنے پیش کرتے کہ وہ تو رحمت للعالمین ہیں. ان کی پیروی کرو گے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. تو مسلمان چھپا رہا ہے، نہیں بتا رہا ہے لوگوں کو. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ مسلمان اللہ کو چھپاتا ہے تو یہ بھی بعید نہیں. ارے اللہ کو کون چھپا سکتا ہے؟ کیسے مسلمان اللہ کو چھپائے گا؟ مسلمان کا اللہ کو چھپانا یوں ہے کہ غیر مسلم سمجھتا ہے کہ ہمارا بھگوان رام کرشن فلاں فلاں، مسلمانوں کا بھگوان اللہ. تو ہم نے کبھی اس کو بتایا کہ اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ صرف ہمارا بھگوان نہیں، ہمارا معبود نہیں، سب کا معبود ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. تو ہم نے اللہ کو بھی چھپایا، تعارف نہیں کرایا لوگوں سے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ سب کا معبود ہے، ہمارا بھی تمہارا بھی، کہ ہم سب کا خالق وہ ہے، ہم سب کا معبود ایک ہے. سب کو ہم نے چھپایا. نتیجہ کیا بنے گا؟ اولئک یلعنہم اللہ. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون. اور لوگ بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، لوگ بھی اس کو ستاتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں. تو اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہی ہے. اگر ہم دین کی دعوت نہیں دیں گے تو اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آئے گا، بلکہ آ چکا ہے. یہ ہلکا عذاب آیا ہے سنبھلنے کے لیے کہ شاید مسلمان سمجھ رہے ہیں سنبھل جائے اور جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا اس کام میں لگ جائے. اگر اب بھی نہیں سنبھلیں گے تو دنیا سے ہٹایا جائے گا ہم کو.
یہ تو دنیا میں آتا ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور آخرت بھی ہماری خطرے میں. اگر ہم نے دین کی دعوت نہیں دی غیر مسلموں کو تو ہماری آخرت بھی خطرے میں. ارے خطرے میں کیا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ہم کو تو جنت کی گارنٹی ملی ہوئی ہے، پھر کیا خطرے میں ہے؟ ارے جنت کی گارنٹی یوں ہی ملی ہوئی ہے کہ کلمہ پڑھ لو جنتی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا تو پھر کیا دلیل بھائی کہ جنت کی گارنٹی نہیں رہے گی؟ دلیل پڑھی آیت. کہا اللہ تعالیٰ نے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، جہنم سے نجات مل جائے گی، ان کو کسی بات کی زحمت نہیں دی جائے گی کہ وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں، بس ہو گیا نجات. وہم لا یفتنون. ان کو آزمایا نہیں جائے گا. ارے دعوت کی آزمائش تمہارے کندھر پر ہے، دعوت کی آزمائش تمہارے کندھے پر ہے. کیا دلیل بھائی کہ آزمائش دعوت ہی کی ہوگی؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. ہم تو تم کو آزمائیں گے کہ کون اللہ کی راہ میں محنت کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ. ہم تو تم کو آزمائیں گے یہاں تک کہ جان لے کہ تم میں سے کون اللہ کی راہ میں محنت کر رہا ہے. اگر نہیں کہتے ہو، اگر نہیں کرتے ہو تو جنت کی گارنٹی ہٹائی جا رہی ہے. کہاں بھائی جنت کی گارنٹی ختم؟ ہاں پڑھیے اس آیت کو، اس پر ختم کر دیتا ہوں. کہا اللہ تعالیٰ نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت. کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے کہ کلمہ پڑھ چکے ہیں؟ جنت کی گارنٹی نہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. جبکہ اللہ نے ابھی دیکھا نہیں کہ کتنے لوگوں نے تم میں سے اللہ کی راہ میں محنت کی ہے. تو اللہ کی راہ میں محنت کرو گے، دین کی دعوت دو گے تو واقعی تم سچے مسلمان، واقعی تم سچے مسلمان. اگر نہیں کرتے تو تمہارا دعویٰ جھوٹا. ارے ہمارا دعویٰ جھوٹا؟ ہاں پڑھی آیت الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے اس سے پہلے بھی جس کو دین دیا، دین اسلام دیا، ان کو کہا کہ اس کی دعوت دو. یہی تمہارے ایمان کی پہچان ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون ایمان میں جھوٹا ہے. اگر تم ایمان اسلام کی دعوت دیتے ہو، ایمان کی دعوت دیتے ہو، سچے مسلمان، نہیں دیتے تو جھوٹے مسلمان. یہ جنت کی گارنٹی یہی چل رہی ہے کیا؟ اچھا تو پھر یہ حدیث غلط ہے کیا؟ نہیں، حدیث تو صحیح ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ پھر یہ کب عمل میں آئے گی؟ حدیث من قال لا یہ عمل میں کب آئے گی؟ عمل میں آئے گی، اس کا فائدہ ہوگا ضرور، مگر اگر ہمارے سیئات حسنات پر غالب آ گئے جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر ایک نہ ایک دن یہ کلمہ غالب آئے گا اور کبھی جہنم سے نکالا جائے گا. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وہ شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان. یہ کام آئے گا، مگر جب تک تو جہنم کی ہولناکی کیسی کہ وہ شخص جس نے دنیا میں کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، آرام ہی آرام رہا ہوگا، اس غلط آدمی ہوگا، اس کو جہنم میں ایک بار ڈبا کر نکالا جائے گا، پوچھا جائے گا ہل رأیت نعیما قط، کبھی تو نے آرام کی چیز سنی ہے کیا، دیکھا ہے کبھی کہ آرام کیا کس کا نام ہے؟ کہے گا نہیں اللہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا آرام کسی. ایک ہی ڈبکی میں بھول جائے گا. تو ذرا سوچئے کب تک رہنا پڑے تو حال کیا بنے گا. تو بھائیو اگر ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں، دنیا میں نیک زندگی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی آرام سے گزرے، آخرت میں جنت چاہتے ہیں، تو ہم کو یہی راستہ اپنانا پڑے گا دین کی دعوت کا. یہ سب وسوسے چھوڑ دیجئے کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں. یہ وسوسے چھوڑ دیجئے کہ اس وقت کے حالات مکہ کے حالات سے بدتر نہیں، اور نہیں کریں گے آپ تو اور حالات بد سے ابتر ہوتے چلے جائیں گے. تو اگر آپ کو حالات بہتر بنانے تو یہی کام کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خود
توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی پوری پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔